اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان فرش اعضا بچھاتا ہے کس لیے؟ فرش اعضا اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ حسین کی ماں کو غصہ دیا جا سکے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب انسان علم رکھتا ہے اور علم رکھنے کے باوجود انسان نے وہ جگہ آباد کر رکھی ہے جہاں پر کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، انسان اس جگہ کو آباد کرے ہوئے ہے جو گناہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، انسان اس جگہ کو آباد کرے ہوئے ہے کہ جہاں پر بیٹھنا ثواب نہیں بلکہ گناہ میں اضافہ ہے۔ لیکن فرشی اعضا پہ آؤ گے تو جتنی دیر بیٹھو گے ثواب ملے گا، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر ثواب ملتا رہے گا، جتنی دیر فرشی اعضا پہ بیٹھے رہو گے کوئی خیال ذہن میں نہیں آئے گا سوائے حسین کی علیہ السلام کی محبت کے علاوہ۔ لیکن عجیب مظاہر ہے، اتنی تبلیغ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے کو بہت بڑا عالم بنا ہوا دکھ رہا ہے۔ عالم بننا کمال نہیں ہے بلکہ عمل کرنا، اس پر اتر جانا یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن انسان کیا ہے کہ گناہوں کا مجسم بنا ہوا کر رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو الحمدللہ بڑی عزاداری کا شور ہر جگہ چل رہا ہے، چاہے 100 کلومیٹر پر ہو چاہے 60 کلومیٹر پر ہو، ہم حسین کی ذکر کر کر سواری حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کا مرحلہ کیا ہے؟ یہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے۔ کوئی بھی خطیب ہو، چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو، چاہے باہر والا ہو چاہے یہاں والا ہو، ہر انسان وہاں پر ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ کوئی اپنے مسائل نہیں پڑھتا، کوئی اپنے اجداد کے مسائل نہیں پڑھتا، تو حسین کے دین کے مسائل کرتا ہے۔ پر یہ کیا ہے کہ ہم ان سے پڑھوائیں گے، وہاں پڑھیں گے، وہ سب وہی پڑھیں گے۔ اگر کوئی نئی کربلا ہو، نیا مارکا ہو تو بیان کروائیے گا، ہو سکتا ہے ان جگہ پہ ہم نہ پہنچے ہو سکتا ہے وہ کتاب ہم نے نہ پڑھی ہو سکتا ہے اس جگہ پہ ہم نہ پہنچے ہوں۔ ایک ہی ہے مرکز سب کا، کربلا، اور کربلا جا بھی رہے ہیں۔ وہ لوگ پروردگار عالم سب کو خیریت سے وہاں پر پہنچائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں پروردگار عالم امام حسین کے صدقے میں ان کو بھی کربلا کی زیارت کرائے، ان کو بھی معرفت امام حسین یاد کرائے۔ اس لیے نہیں کہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں گنبد سونے کا بنا ہے، دروازے کائے کے بنے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ معرفت یہ ہے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، کربلا میں کس طریقے امام حسین علیہ السلام کو اس جگہ پر مصیبت کیسے دے دی گئی، ظلم کیسے ڈھائے گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا تاریخ کربلا وہ ہے کہ جہاں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن جہاں پر صبر تو نہیں تھکا ہے بلکہ ظالم تھک گیا ہے، یعنی صبر کرنے والے نہیں تھکے ہیں۔ بات کرتے ہیں محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھو میرے عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ درس گاہیں ہیں، یہ مجلسیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے درس گاہ، مدرسے میں نہیں جا سکتے، مجلسوں میں آؤ، مجلسوں میں بیٹھو اور بیٹھ کر سیکھو۔ ابھی کسی سے پوچھ لیا جائے، آج کے زمانے میں اور کل کے زمانے میں فرق یہ ہے، جب ماں باپ آتے تھے تو بچوں کو لے کے مجلسوں میں آتے تھے، اور آج کیا ہے، بچوں گھر چھوڑ کر آتے ہیں، موبائل دے کے چلے آتے ہیں، اور تم یہیں پر رہو، اس لیے کہ ہمیں پریشان نہ کرنا۔ لیکن یہاں پر ہے کہ آؤ تو یہ ذہن جو ہے، یہ میموری جو ہے خالی ہوتی ہے، جو خطیب پڑھتا ہے وہ ذہن میں چھپتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جب چھپتی ہوئی چلی جاتی ہے تو انسان کے ذہن میں چھپتی ہے تو وہ کبھی نکلتی نہیں۔
60 साल की उम्र में याद कराया जाए तो याद नहीं रहती कि हमने शाम में क्या खाया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन बच्चों को मजलिसों में लाओ ताकि तारीख करबला सहन में रहे। दुश्मन जब भी सवाल करे तो ये बच्चा फॉर्म भर के बोले कि देख याद रखना, खलीफा यजीद नहीं था, खलीफा हुसैन इब्न अली थे। जालिम यजीद था, हुसैन साबिर था। उन्हें बुला के खत्म किया, ये जवाब दे सके कि नहीं कि शहादत को पूछा जाए तो बताए कहीं और, दफन पूछा जाए तो बताए कहीं और। क्या ये फिक्र है? समझो मेरे अजीजों, क्या इसीलिए कि मजलिसें इसीलिए होती है ये पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनाया जाए, बंद करके नहीं, मंजर आम पर सुनाया जाए, माइक लगा के सुनाया जाए, बच्चों को जहन में बताया जाए। मैंने इसी बार जुमला कहा था पहले भी कि अगर आज़ादारी न होती तो यजीद जैसे पलीद को, जालिम को, जाबिर को खलीफा लिखा जाता और बहुत अच्छा लिखा जाता। आज ये बहुत अच्छा था बादशाह था, आप भी लिखा जा रहा। उसके बाद कोई बहुत बड़ा वो कह रहे हैं, माविया को बहुत रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। समझिए बहुत फलसफा है। तो तेरी मस्जिद में इतना नहीं बयान करना है कि नोश में डालनी है, इसलिए कि हमें अपने बच्चों को बताना। बच्चे कहाँ हैं? घरों में। बच्चे कहाँ हैं? सहनखानों में। बच्चे कहाँ हैं? बाइक लिए हुए जगह बैठे हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये तारीख ने लिखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान शुरू करे तो कहाँ से करे। हर ज़ाकिर की मजबूरी यही होती है, हर नबी की यही होती है कि जब बैठता है तो तमीज़ बात नहीं करता, उसी तमीज़ में मर्ज़ तमाम हो जाती है। अगर तमाम अगर शुरू से आ जाए, हकीकत में है कि मर्ज़ मेराज पर हो जाए। शादी का पढ़ने का भी एक मोह होता है